پیدا ہو گیا نگاہ میں پاکیزگی نہیں ہے تو یقین جانے حضرت سیدنا امام حسن بصری یعنی امام حسن بصری مولا کائنات کے خلیفہ ان کے مرید اور ان کے شاگرد دیکھیں کتنی بڑی ان کی اسٹیٹس ہے، کتنا بڑا اسٹیٹس ہے۔ ایک تو انہوں نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، دوسرا یہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں، تیسرا یہ ان کے مرید بھی ہیں شاگرد بھی ہیں۔ اب ان کا ایک مرید جن کا یہ بیان کرتے کہتا ہے ایک مرید تھا میرا جو بصرہ میں سب سے بہترین حافظ تھا، اس سے بہترین قاری اور حافظ پورے بصرہ میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، آگے بولا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں بچا۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہیں بچا، میرا دل برباد ہو گیا، میری دنیا برباد ہو گئی، میرا تخیل میں ہلچل ہے، میں کسی لائق نہیں بچا۔ میں نے پوچھا ہو کیا گیا یہ تو بتا۔ کہنے لگا حضور کل سے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے مجھے۔ ایک اور کم کرے، کل سے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کل حضور دوپہر کے وقت میں گزر کے جا رہا تھا، جب چل رہا تھا تو ایک لڑکی پہ میری بری نظر پڑ گئی، میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، بدنگاہی کرتے کرتے میں اس کے بہت پیچھے اس کو فالو کرنے لگا تو اس نے مجھے پلٹ کے دیکھ کے کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ ایک طرف تو حافظ قرآن ہے، ایک طرف مسلمان ہے اور ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے لب نشتر کی طرح میرے دل میں چپ گئے اور مجھے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس وقت سے لے کے اب تک میرے سینے میں قرآن نہیں بچا ہے، میرے سینے سے قرآن نکل گیا، میں ایک بھی آیت اگر پڑھنا چاہوں تو نہیں پڑھ سکتا۔ حضور میرے لیے دعا کر دے، ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے تو صرف میرا قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی میرے سینے سے نکل جائے۔ یہ کہہ کے وہ اتنا رویا اتنا کہ امام حسن بصری نے اسے سینے سے لگانے کے بعد اس سے کہا توبہ کر۔ وہ ایک طرف توبہ کر رہا ہے، ایک طرف اللہ کے ولی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرتے کرتے اللہ کا فضل ہوا، اسے قرآن یاد ہو گیا۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ اب حسن بصری جیسا کوئی پیر دنیا میں نظر آتا ہے، نہ ایسے مرید کہاں نظر آتے ہیں میاں۔ کون حسن بصری؟ میں ان کی بات کرتا ہوں، توجہ کرو، یاد رکھو امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے زمانے میں بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے زاہد اس وجہ سے ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا کہ وہ بدنگاہی کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ شرمندگی نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی۔ اور جب انسان کی حیا برباد ہوتی ہے اس کے ارادے برباد ہو جاتے ہیں، اس کا تخیل برباد ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں بے چینی آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ایمان ہے، امام غزالی کہتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ گندگی کو پسند نہیں کرتا، جب گندگی زیادہ بڑھتی ہے تو ایمان سینے سے نکلنے لگتا ہے۔ اب مسلمانوں کا حال دیکھو، کوئی نوجوان ایسا لڑکا بچا ہوگا جس کے موبائلوں میں گندی تصویریں نہ ہو، جس کے موبائلوں میں گندی ویڈیو نہ ہو، جو میاں گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو، جس کے اب تو یہ حال یہ ہے کہ اپنے اسٹیٹس تک پہ چڑھا کے رکھتے ہیں گندی تصاویریں، گندی ویڈیو، نام محمد سے سمیر ہے، نام محمد عالم ہے، نام محمد زاہد ہے، نام محمد اقبال ہے، نام محمد توحید ہے، نام فلاں ہے، نام علی کے نام کا ہے، غلام علی، غلام حسین، غلام حسن۔ مگر کام کتنے گندے ہیں، مسلمان لڑکوں کی تنہائیاں برباد ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے نسل، آپ کو پتہ تک نہیں ہے۔ آپ کا بچہ اگر ٹرک کے نیچے آنا چاہے تو آپ اس کو روک لیں گے، مگر آپ کا بچہ جہنم کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ میں نے اس امت کے 10 سال کے بچوں کو بدنگاہی کرتے دیکھا ہے، گندی چیزیں دیکھتے دیکھا ہے۔ آپ کا جیو کا نیٹ ورک فری ہے، آپ کا ایئرٹیل کی جی بی روز اپڈیٹ ہوتی ہے، تو کیا آپ کا وقت بھی فری ہے؟ مجھے بتاؤ کہ آپ کا وقت بھی فری ہے؟ ایک آدمی چلاتا تھا، امام مولانا روم کہتے ہیں ایک آدمی بکریاں چلاتا تھا اور بکری چلاتے چلاتے وہ کبھی جنگل میں نہیں گیا، ایک دن گہرے جنگل میں گیا، ایک بکری کے پیچھے اس نے دیکھا اندر کچھ ہیرے ہیں، وہ چمک رہے، اس کو قطع نہیں تھی، وہ جاہل تھا، وہ وہاں سے 100-150 ہیرے لے آیا اور ان ہیروں سے کیا کام کرتا تھا؟ گلیل میں لگاتا تھا اور کوے مارتا تھا۔ ایک دن وہ کووں کو مارتا تھا، آخری لال بچا تھا، ایک عالم آدمی آیا، جوہری آیا، اس نے کہا یہ تیرا دماغ خراب ہے، یہ لال پھینک رہا ہے، تیرا پورا شہر بک بھی جائے تو اس لال کے برابر قیمت نہیں آ سکتی، تجھ کو پتا ہے؟ یہ سننے کے بعد وہ جاہل آدمی رونے لگا اور بہت رویا اور اتنا رویا کہ کیوں روتا ہے؟ کہ تو ایک ہیرے کی بات کرتا ہے، ایک لال کی، میں 100-150 لال پھینک چکا ہوں، اب بتا میں کیا کروں؟ جوہری نے کہا جو بچ گیا ہے اسی کو ٹھیک سے خرچ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مولا روم کہتے ہیں جو تیری سانسیں تھی دنیا کو کوئی لال اتنا مہنگا نہیں تھا جتنی تیری عمر مہنگی تھی، جو تو نے بدنگاہی میں گزار دی، جو تو نے یوٹیوب پہ فلم دیکھنے میں گزار دی، جو تو نے گندے کاموں میں دکھا گزار دی۔ اب اگر عقل آئی ہے تو اپنے رب سے توبہ کر لے،
اس سے کہے مالک معاف کر دے، ورنہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ میاں اب تو مسلمانوں کی حالت اس قدر خراب ہے کہ ہمارے قوم کی بچیاں، ہمارے قوم کے بچے ایسے برباد ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم جب لگی، اس فلم کے لگتے ہی میاں ایسی گھٹیا فلم لگی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ عمر پڑی، اور لکھنؤ کے ایک تھیٹر سے ایک لڑکی باہر نکل رہی تھی فلم دیکھ کے، اس نے میڈیا والے نے روک لیا، کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام زرین فاطمہ ہے، برقع اوڑے بھی تھی۔ کہا کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا فلم دیکھ کے آ رہی ہوں۔ کہا فلم میں کیا اچھا لگا آپ کو؟ کہا لگی میں نے فلم میں مجھے گانے اچھے لگے، معاذ اللہ مجھے اسٹوری اچھی لگی۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، میں اگر قریب ہوتا تو اس بیٹی کا پاؤں پکڑ لیتا اور کہتا میری بیٹی کم سے کم سیدہ فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی۔ تجھ کو پتہ یہ کس کا نام ہے؟ خاتون جنت کے نام کو بدنام کرنے آئی ہے، تجھ کو شرم نہیں آئی؟ یہ سب کہتے ہوئے اللہ اکبر، جب مسلمان لڑکیاں تھیٹر کے باہر ریڈیو کرنے لگے، جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے اور قوم کو کوئی فکر نہ ہو تو انہیں بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے اوپر شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت کر ہیں، امتی بھائی سے رسوائی پیغمبر ہے، ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے فقیر تھے کہ جب مسجد کے باہر ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، بھیک مانگتے مانگتے انگریز ادھر سے گزرا، اس نے انگریز سے بھی کچھ مانگا، اس کا بٹوا گر گیا، پیسے دے دیے، مگر بعد میں وہ فقیر کو مل گیا۔ فقیر نے 3 مہینے تک حفاظت سے رکھا، 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، کہا یہ آپ کا بٹوا ہے؟ اس نے ہاں میرا بٹوا ہے، مگر اس نے چیک کیا پرس، اس میں سارے پیسے تھے، کہنے لگے اتنے بہت سے پیسے ہیں، تو نے تیری زندگی بدل سکتی تھی، تو نیا گھر خرید سکتا تھا، کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہنے لگا میں بھکاری ہوں، کہا تو پھر پیسے خرچ کیوں نہیں کیے؟ کہنے لگا بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں۔ اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی۔ میں بھیکاری تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ اپنا بٹوا، انگریز والا بٹوا بعد میں دینا، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جس امت کے فقیر کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ ایک اور کم کر دے بھائی، آواز صاف کر دے، ایک اور کم کر دے، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ بس شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گئے ہیں۔ امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہے، امتی ایسے زندگی جی رہے جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ امتی اپنے بزرگوں کو بھول گئے، ان کے بزرگوں کے طریقے کون تھے؟ ہم تھے کیا؟ نہ یہ مکان تھے ہمارے پاس، بڑے بڑے نہ گاڑیاں تھی بڑی بڑی، نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ تھا۔ ہم تو میاں وہ لوگ تھے جن کے پاس خود بھی کھانے کو نہیں تھا، کھجور کی گٹلی چوس کے روزہ رکھتے تھے اور پھر کھجور کی گٹلی چوس کے افطار بھی کر لیا کرتے تھے، مگر ہمارے روزے نہیں چھوٹتے تھے۔ مگر آج اربوں خربوں میں کھیل رہے مسلمان، مگر بزرگوں کو بھول گئے، اپنے اکابر کو بھول گئے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول چکی ہو اسے کون بربادی سے بچا سکتا ہے؟ میری طرف دیکھو نوجوانوں، جسے اپنی قوم، جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو۔ 313 مسلمان تھے مدینے میں اور 1000 کے لشکر نے چڑھائی کری تھی مدینے پر۔ تاریخ کہتی ہے اس لشکر کا جاؤ جلال ایسا تھا اور اتنے اوور کانفیڈنس میں تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی، کہتے تھے رسیوں میں نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے۔ اور مدینے کی مکے کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن، گلے کے ہار نکال کے دیے سونے کے، کہا لو ابو جہل یہ لے جاؤ ہمارا مال، اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ مجھ پر سنو، مدینے کی عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال موجود ہے، یا رسول اللہ لے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگریز کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مکے کے صرف سیاہ والا جواب نہیں تھے، وہ عورتیں بھی لاجواب تھی جو انہیں بھیجتی تھی، جو یہ نہیں کہتی تھی تمہارے بچے کہاں سے پلیں گے، جو نہیں کہتی تھی جا رہے ہو خرچے کا پیسے تو دے کے جاؤ، وہ سب اللہ والے تھے، وہ سب اللہ والیاں تھی، ہماری طرح نہیں تھے، بے عمل، بالکل بیکار۔ مدینے کی عورتیں جب رخصت کرتی تھی اپنے بچوں کو، تو تاریخ میں لکھا ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، یہ نہیں کہتی تھی واپس آنا، بلکہ یہ کہتی
پہلی دن تو پیدا ہوا تھا تبھی میں نے کہہ دیا تھا اللہ اسے زندگی دے دینا میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گی، مگر یاد رکھنا میرے لاڈلے جب تیری جنگ میں تیری لاج گرے، جب تیرے اوپر بچی اور بالے اور تلواریں چلے تو یاد رکھنا میرے بیٹے جتنے بھی زخم آئے وہ سینے پہ آنے چاہیے، پیٹ پر زخم نہیں آئے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے کی عورتیں بزدلی پیدا نہیں کرتی بلکہ میاں ایسے پیدا کرتی ہیں، کیسے معلوم ہے آپ کو؟ میرے مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا ہے، آپ تو یاد نہیں کرتے بدر کو پوری محفلیں ختم، آپ کے سامنے صحابہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، صحابہ کی کوئی نام نہیں ہے، ارے صحابہ کا ذکر نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ لوگوں صحابہ وہ ہیں جن کا اس امت پر احسان ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کون ہیں؟ یہ مکہ مدینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے دیوانے کسی کے نہ تو تھے نہ ہیں نہ ہوں گے۔ کون ہے میرے نبی کے دیوانے؟ حضور نے فرمایا مکے سے چلے ہیں لوگ اور میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا ہوں، اور وہ جو چراغ میں نے جلایا ہے یہ اس کو بجھانے کے لیے آ رہے ہیں، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فرمایا بولو میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ 300 صحابہ 313 اکٹھے آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم چلیں گے، اے میرے مصطفیٰ ہم چلیں گے۔ فرمایا میرے آقا نے تم نے سوچ لیا؟ تو حضور سوچ لیا، پھر میں ایک بار سوچ لو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ وہی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے جو ہم دے دیں گے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے کا بچہ آپ کا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یا رسول اللہ پہلے 313 لاشوں پہ سے گزریں گے کفار، اس کے بعد ہمارے پیغمبر کے اوپر جائیں گے۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگشت دھرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرا امام کہتا ہے کہ وہ حسن یوسف تھا جسے دیکھ کر میاں انگلیاں کٹ گئی، مگر یہ حسن حضور ہے۔ ذرا کمپیئرنگ تو دیکھو، میرے اعلیٰ حضرت نے ذرات تضاد کا شعر کہا اور ایسے تضادات کا ظہور کیا اپنی شاعری میں، یہ کوئی اس کا مقابل لے کے تو آئے۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زرام سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف مصر ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہے، ایک طرف انگلیاں ہیں، ایک طرف سر ہے، ایک طرف میاں اپنے اختیار سے نہیں کٹائی جا رہی، کٹ گئی، ایک طرف جان بوجھ کے کٹائی جا رہی ہے، ایک طرف سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یوسف کے نام پر کوئی انگلی نہیں کٹتی، مگر یہاں سلسلہ آج تک تسلسل برقرار ہے۔ امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تیرے نام کو مرنے کے لیے جیتے تھے، اے خدا وہی دے دے، وہی محبت دے دے جو کل صحابہ کو دی تھی، وہی محبت دے دے۔ ہم دنیا دار بن گئے، ہم مر کے آج جینے کے بعد مر جائیں گے، مگر وہ مرنے کے بعد جی اٹھے ہیں۔ وہ زندگی دے دے جنہوں نے مرنے کے بعد زندگی لے لی، ہم زندگی کے پیچھے پڑے ہیں۔ اے میرے مالک ہماری کبھی زندگیاں ایسی تھی کیسی؟ ایک خالد بن ولید نے ایک یہودی جنرل سے کہا تھا اگر بھاگ سکتا ہو تو یہودی جنرل بھاگ جا۔ یہودی نے کہا تیرا دماغ خراب ہے خالد، ارے میرے پاس 10,000 فوج ہے، تیرے پاس صرف 1,000 فوج ہے اور مجھے ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے۔ ارے خالد بولے یہی تو ہمارا کمال ہے، ارے دنیا کی ساری قومیں اپنے بچے بیوی کے لیے اور اپنے گھر بار بچانے کے لیے لڑتے ہیں اور ہم جو ہے اپنی جان دینے کے لیے لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پہنچو، آؤ واپس آؤ، بیک آؤ۔ کہاں تھے تم؟
تم نے سجدے چھوڑ دیے, تم نے نمازیں چھوڑ دی, آپ دور چلے گئے. کبھی پریشانی آ جائے, کبھی اس کے پاس بھاگو گے, کبھی اس کے پاس بھاگو گے, مگر یہ دیکھو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ چلو گے 313 بولے بچہ بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے, پہلے ہماری لاشوں پہ سے گزریں گے پھر ہمارے نبی کے پاس تک کوئی پہنچ پائے گا. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. اب سنو, اب کچھ لڑنے کے لیے تو چاہیے نا. اب ذرا غور کرو, آپ توجہ کرو, 306 کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, یہ 7 تلواریں اس میں سے کچھ ٹوٹی بھی ہے, اس میں سے کچھ جو ہے وہ دستے ٹوٹے ہوئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں توڑ کے فرمایا دے دو ان کو ایک ایک اپنے کے کھجور کی ڈنڈی. اب کھجور کی ڈنڈی دیکھ کے تو انہیں آپس میں باتیں کرنی چاہیے تھی, یار اس سے کیا ہوگا, یہ کوئی لڑنے کی چیز ہے, مگر کسی نے آپس میں بات نہیں کی, بلکہ سب ایسے گھماتے ہوئے جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں جیسے کھجور کی ڈنڈی نہیں کوئی ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا ہے, ایسے گھماتے ہوئے جاتے تھے. یہودیوں نے کہا دماغ خراب ہو گئے مسلمانوں, کیا کبھی کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پیٹوں میں کھانا نہیں ہے, پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, مگر پیدل پیدل 170 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. کتنے کلومیٹر کا بولو؟ 170. بولو کتنے کلومیٹر کا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں آج بھی یہ آیت بڑے بڑے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی آیت ہے بدر. وہ صحابہ اکرام کون 313 کھڑے ہیں, ادھر وہ جب اٹھے ہیں کفار مکہ بدتمیز بدبخت اٹھتے انہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں, پوری رات انہوں نے گوشت کھایا, بھون بھون کر انہوں نے بکرے اور انہوں نے اونٹ بھون بھون کے کھائے ہیں. عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں, کہتے ہیں مسلمانوں ہم سے لڑنے آئے ہو, تمہارے پاس ہے کیا؟ کون کستے ہیں, بختیاں کستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اور دیکھو تو یہ لڑنے آئے ہم سے, ان کے بعد تلواریں تک نہیں. ارے مکھی مچھر کا جو حال ہوتا ہے وہ تمہارا کریں گے, تمہیں کچل کے رکھ دیں گے, تمہارا نام نشان مٹا دیں گے. جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے نا تو آپ کے پیغمبر نے, میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا, اور جب سر سجدے میں میرے پیغمبر نے رکھ دیا اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے اتنا ہم نے حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا جتنا آج میرے پیغمبر رو رہے ہیں. حضور کے روتے روتے سرکار کی چادر نیچے کو گرتی ہے, میں حضور کی چادر اٹھا کے پھر اوپر رکھ دیتا ہوں, پھر نیچے کو چادر آتی ہے پھر اوپر سے رکھ دیتا ہوں. میرے نبی کی آنکھوں کے آنسو نیچے ریت پہ گر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی آنکھوں کے آنسو سے بدر کی ریت بھیگ رہی ہے. کاش میں انسان نہ ہوتا, وہ بدر کا ذرہ ہوتا, وہ ریت کا ایک ذرہ ہوتا جس پہ میرے اللہ کے رسول کے, میرے سرکار کے, میرے مکی مدنی سرکار کے, میرے آقا کے آنسو گرے. معلوم ہے کون سی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت کو لاکھوں سلام. معلوم ہے کون سے لبوں سے دعائیں مانگتے تھے؟ پتلی پتلی گلے کس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت کو لاکھوں سلام. میرے پیغمبر معلوم ہے کیا عرض کرتے تھے؟ آج عرض کر رہے تھے میرے مالک جو میں نے مکے میں تکالیف برداشت کی, جو میں نے منڈیوں میں دس دیے, جو میں نے جبل ابی قبیس کے پاس دس دیے, اے میرے مالک جو میرے اوپر کعبے کے اندر میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, جو میرے سر کو دبایا گیا, جو میری گردن کو دبایا گیا, جو میرے سر کو پھاڑا گیا, اور جو میرے اوپر گالیاں دی گئی, جو میرے اوپر پتھر مارے گئے, اور جو میرے راستے میں بچھوے کانٹے بچھائے گئے, اور جو شیب ابی طالب میں میری بیوی اور میری بیٹیاں بھوکی رہی, انہوں نے پیڑ کے پتے کھا کھا کر وقت گزارا. اے میرے مالک جو میری فاطمہ بھوکی رہی, اور جو شیب ابی طالب کے پاس جو میرے اوپر طائف کے اندر ظلم ہوا, طائف میں کتنا ظلم ہوا. آپ طائف کو بھول سکتے ہیں مگر طائف کو یاد کیا کرو. آپ کے اور میرے پیغمبر, میرے سرکار, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, حضور طائف گئے, طائف حضور نے سرکار نے تبلیغ کی, مگر طائف میں میرے سرکار کے اوپر پتھر مارے گئے, اور جب پتھر کتنے مارے گئے, اتنے پتھر کے ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پہ مارتے, دوسرا پاؤں اٹھاتے تو پہلے پہ مارتے, اور سرکار کے اتنے پتھر کے سرکار کے لہو مبارک, سرکاری دو عالم کی اتنی زور سے آپ کے پاؤں پہ پتھر مارے کہ میرے حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی, پورا جسم خون لہو لہان ہو گیا. میرے سرکار نیچے کو آئے تو زید بن حارثہ نے نبی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا, میرے پیغمبر پورے لہو لہان ہے. اللہ اکبر. کبھی سوچو تو اتنی زور زور سے میرے پیغمبر کے, پھر بھی میرے نبی آج بدر کے میدان میں عرض کرتے مالک
جب طائف میں میری قوم نے میرے پر پتھر مارے اور جو میں نے ایک ایک کر کے تن کا جوڑ کے یہ 313 جمع کیے ہیں، اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھ تو میرے مالک، یہ میرا ابو بکر، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا بلال، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرے سلمان فارسی، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا امیر حمزہ، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ میرے مالک دیکھ تو میرے غلاموں نے کچھ کھایا تک نہیں ہے، انہوں نے کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار تک نہیں۔ میرے غلاموں پہ رحم کرتے، میرے عاشقوں پہ رحم کرتے، اے میرے رب میرے غلاموں پہ اگر رحم نہیں کرے گا تو قیامت تک تیرے نام پر کوئی آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے حضور کے آنسو تب اتنے گرے۔ میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور نے اچانک سر اٹھایا اور حضور مسکرائے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں سارے صحابہ خوش ہو گئے اور اچانک ایک کونے میں ہوا چلی اور ہوا جب چلی ریت اڑی۔ حضرت علی عرض کرتے حضور یہ کیسی ریت اڑنے لگی ہے؟ فرمایا اللہ نے میرا پہلا وزیر جبرائیل کو بھیجا ہے اور وہ 500 فرشتے کے ساتھ میدان بدر میں اتر چکے ہیں۔ اس کے بعد ادھر کے میدان کی ہوا چلی۔ عرض کرتے حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل اترا ہے اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب فرمایا سنو، چلو صحابہ اب سنو، آسمان کے دونوں وزیر آپ جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہیں اور زمین کے دونوں وزیر ابو بکر عمر بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا چلو، اللہ کی مدد آ گئی۔ مسلمانوں نے اپنی کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائیں۔ ایک طرف ناز تھا کہ ہمارے پاس جرگ و شمشیر ہے، مگر ایک طرف ناز تھا کہ ہمارے دلوں میں نعرہ تکبیر ہے۔ ایک طرف میاں غرور تھا ہمارے پاس طاقت ہے، ایک طرف غرور تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، بیعت ہے، اور اس کے بعد ایک طرف غرور تھا کہ ہمارے پاس مال ہے، ایک طرف ناز تھا کہ ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے۔ چلو اب کھجور کی ڈنڈیاں چلی۔ کھجور کی ڈنڈی کبھی سر کاٹتی ہے، کبھی کاٹتے دیکھا مگر آپ کاٹ رہی ہے، کبھی سر کاٹتی ہے، کبھی ہاتھ کاٹتی ہے، کاٹتے کاٹتے ڈھیر لگا دی کھجور کی ڈنڈیوں نے۔ میاں ایسے کٹے ایسے پٹے، کچھ کٹے کچھ مرے کچھ بھاگے کچھ دوڑے، نکل کے چلے گئے اور میاں پھٹن مچ گئی کفار مکہ میں۔ مگر جب وہ بھاگ رہے تھے اس میں امیہ بھی بھاگ رہا تھا۔ امیہ کو بلال نے دیکھ لیا اور جب بلال نے دیکھا تو امیہ کا پیچھا کیا۔ امیہ کون؟ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا۔ امیہ کون؟ جو بلال کے منہ پہ مکے مارتا تھا۔ امیہ کون؟ جس نے بلال کو انگارہ تلے ڈالا تھا تو بلال کی چربی نے انگاروں کو بجھا دیا تھا، وہی امیہ آج جب بھاگا ہے تو بلال نے جا کر کے اس کو پکڑا اور منہ پہ اس کے گھوسا مارا۔ وہ زمین پہ گر کے بلال کو دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ 70 لوگ مارے گئے کفار مکہ، کتنے مارے گئے بولو؟ اور 35 مل کے مارے سارے صحابہ نے، اور 35 اکیلے حضرت علی نے مارے۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی تم اللہ کے سامنے روتے تھے مسلمانوں تو تم اس وقت معزز تھے، مگر آج 57 ملکوں میں مسلمانوں کی جو ذلت ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ جس قوم کو حضور نے سجدے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کس کے پیچھے بھاگتے پریشانی آتی ہے تو ارے حضور نے تمہیں سجدے کی طاقت دی تھی۔ کسی ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں جتنی سجدے میں طاقت ہے، مگر سجدے سے دور ہیں لوگ، سجدے سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا، مولانا روم کہتے ہیں اس بادشاہ سفر کرتے کرتے وہ جا رہا تھا جنگل میں ایک ہرن کے پیچھے اور وہ شکار کر رہا تھا، وہ بھول گیا راستہ، بھٹک گیا، پیاسا، صحرا میں موت قریب آ گئی، پیاسا، ایک جھونپڑی کو دیکھا تو کچھ زندگی کی لو لگی، کرن محسوس ہوئی زندگی کی، اس کو امید لگی، پہنچا، کہنے لگا کچھ ہے؟ بابا بیٹھے تھے، کہا پانی ملے گا؟ کہا بالکل ہے۔ اس نے اپنا گھڑا دے دیا، اس نے 3-4 پانی پیے، 3-4
پیالے اور اس کے بعد اطمینان سے ہوا. پھر بولا میں بادشاہ ہوں. یعنی جب وہ پیاسا تھا تو پیاسا تھا, اب اسے یاد آیا کہ میں بادشاہ ہوں. اس وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا چاہیے, آدمی کی خود ہی مٹ جاتی ہے اس سے. توجہ کرے, میں بادشاہ ہوں, اچھا ٹھیک ہے, یہ میری انگوٹھی رکھ لو, اور کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میری انگوٹھی مجھے دکھا دینا. بابا بولے ٹھیک ہے. اب کچھ دنوں کے بعد پریشانی آئی تو بابا کے دماغ میں ایک ہی بات آئی, سیدھی سادھی, کہ چلو پہلے انگوٹھی بیچ لیتے ہیں. پھر سوچا نہیں, کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہو. بادشاہ کے یہاں گئے, جب انہوں نے انگوٹھی دکھائی فوجیوں کو تو VIP ٹریٹمنٹ ملا, کسی نے روکا ہی نہیں. اندر کمرے میں جا کے دیکھا بادشاہ سجدے میں رو رہا ہے, یہ پلٹ کے جا رہا تھا. بادشاہ نے سلام پھرنے کے بعد کہا کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ ایک آدمی آیا تھا, اس نے کہا یہ پکڑ کے لاؤ. فوجی پکڑ کے لائے, کہا یہ آپ کی انگوٹھی. حضور میں وہی ہوں. کہا میں نے پہچان لیا, جب آئے تھے پہچان کیوں رہے ہو؟ کہا کسی پریشانی کی وجہ سے آیا تھا, کوئی حاجت آپ کو بتا دوں. کہا پھر میں نے دیکھا آپ بھی کسی کو اپنی بات بتا رہے ہو, کسی کے سامنے رو رہے ہو, تو میں نے سوچا کہ اس کے سامنے کیوں نہ رو, اس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے تو جہاں بھی روئے گا عزت کھوئے گا, تجھے وہ سر نہیں اٹھانے دے گا. کہے گا او انسان, بھول گیا میں نے تیری اوقات, بھول گیا پریشانی میں تجھے میں نے تیری